تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں اتوار کے روز زلزلے کے جیسے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ضلع کے کتلاپور منڈل میں دوپہر تقریباً 12:45 پر اچانک تقریباً 2 سیکنڈ تک زمین ہلنے کا احساس ہوا۔ اس دوران ایک زوردار آواز بھی سنائی دی گئی، جس سے لوگ گھبرا کر اپنے گھروں سے اور دکانوں سے باہر نکل آئے۔ عینی شاہدین کے مطابق اچانک دھماکے جیسی آواز کے ساتھ زمین ہلنے پر لوگوں کو پہلے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا، جس کے باعث کچھ دیر تک علاقے میں بے چینی اور تشویش کا ماحول رہا۔ تاہم اس واقعے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ مقامی افراد نے بتایا ہے کہ اس طرح کے جھٹکے اس علاقے میں کم ہی محسوس کیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی اصل وجہ جاننے کے لیے معلومات جمع کی جا رہی ہے اور محکمہ موسمیات سے بھی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے۔ ظہیر آباد فرینڈز فنکشن ہال میں حکومت کی جانب سے دعوت افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین، ایم پی ظہیر آباد سریش کمار شیٹیکا، ٹیمریز نائب صدرشین فہیم قریشی، اے چندرشیکھر، سابق ریاستی وزیر انچارج کانگریس پارٹی ظہیر آباد نرملا جگا ریڈی، چیئرمین تلنگانہ انڈسٹریل مینوفیکچر سابق انڈسٹریل کارپوریشن محمد تقی الدین نے شرکت کی۔ سنگاریڈی ضلع کلکٹر پی پروانیہ نے کہا، سروائیکل کینسر کی روک تھام کے لیے HP ویکسین مؤثر ہے۔ ضلع میں 14 تا 15 سال کی تقریباً 12,500 لڑکیوں کو سرکاری اسپتالوں میں یہ ویکسین دی جائے گی۔ LRD کے منڈل لنگم پیٹ میں آج غریب مسلمانوں کو ہر سال اس سال بھی ماہ رمضان میں جناب معین احمد خادی ہائی کورٹ ایڈوکیٹ کی جانب سے ان کے فارم ہاؤس پر 130 رمضان کٹس تقسیم کیے گئے۔ تمام نے جناب معین احمد خادی سے اظہار تشکر کیا۔ تلنگانہ جاگرتی دفتر میں بین الاقوامی یوم خواتین کی مناسبت سے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں کویتا نے کیک کاٹ کر گوہر اسپیس پوسٹر جاری کیا اور کہا کہ خواتین کو صرف ایک دن نہیں بلکہ ہر دن عزت، مساوی مواقع ملنے چاہیے۔ LRD مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹ رام ریڈی نے ضلعی مارکیٹ کمیٹی میں ریجنل جوائنٹ ڈائریکٹر مارکیٹنگ شعبے کے زیر اہتمام منعقدہ خصوصی اجلاس میں شرکت کی اور ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ سے متعلق تمام چیئرمین اور سیکریٹری کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ریجنل ڈائریکٹر آف مارکیٹنگ پرساد راؤ، ضلع آفیسر رمیا اور دوسرے موجود تھے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر میرا یوا بھارت کریم نگر اور ضلع یوتھ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کریم نگر نے مشترکہ طور پر ریجنل اسپورٹس اسکول LND کریم نگر میں لڑکیوں اور خواتین کے ایتھلیٹس مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا۔ مقابلے کا افتتاح ڈسٹرکٹ یوتھ اینڈ اسپورٹس آفیسر وی سنواس اور میرا یوا بھارت ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر وینکٹ رامبو نے کیا۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر پولیس اسٹیشن میں خواتین کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں NGO تنظیم سے تعلق رکھنے والی لیڈر پدما سنگھ بودھن پولیس اسٹیشن میں خدمات انجام دینے والے خواتین پولیس اہلکاروں کو باوقار طریقے سے عزت سے نوازا گیا۔ وینکٹ نارائن نے خواتین کو شال اڑا کر مبارکبادی پیش کی۔ منجا سماج کے آدرش سدگرو سنت شری سیوا لال مہاراج کی جینتی کی تقریب کا بودھن کے مضافات میں واقع پگڑا پلی روڈ میں انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر حکومت کے چیف ایڈوائزر MLA بودھن سودرشن ریڈی نے تقریب میں شرکت کی اور سنت سیوا لال مہاراج کی تصویر پر پھول ڈال کر خراج پیش کیا۔ سابق رکن اسمبلی بودھن محمد شکیل عامر کی سالگرہ کے موقع پر گزشتہ روز 7 مارچ کو BIS کے قائدین اور سرگرم کارکن بودھن نے شہر کے قدیم مندر چکریشور شیوالے میں خصوصی پوجا کی اور ان کی دراز صحت کے لیے دعا مانگی۔ رامبڑی پولیس آفس میں SPM راجیش چندرا کی ہدایت پر میگا ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا۔ تقریباً 106 خاتون پولیس اہلکاروں کا جدید طبی معائنہ کیا گیا، مفت میں ادویات بھی تقسیم کی گئی۔ کریم نگر پولیس کمشنریٹ کے زیر اہتمام دعوت افطار منایا گیا۔ کریم نگر پولیس کمشنر غوث عالم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ CP نے کریم نگر کے مختلف اہم ذمہ دار مسلم بھائیوں کے ساتھ افطار کیا اور رمضان کی مبارکبادی دی۔ اس موقع پر CP نے کہا، رمضان کا مقدس مہینہ نظم و ضبط، خدمت خلق اور مذہبی ہم آہنگی کی علامت ہے۔
نظام آباد کے CITU ضلع دفتر میں CITU AIKSAI WAIDU DYF اور SFI کے زیر اہتمام بین الاقوامی یوم خواتین منایا گیا، جس کی صدارت انیتا نے کی، جبکہ CITU ضلع سیکریٹری نور جہاں، زرعی مزدور سنگھ کے ضلعی سیکریٹری وینکٹ راملو اور دوسروں نے بھی خطاب کیا۔ سید جلیل اضحیٰ اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست نرمل کی رہائش گاہ پر افطار پارٹی کا جلیل اضحیٰ کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ حلقہ اسمبلی نرمل کانگریس کے سری ہراؤ راجندر، سابق صدر نشین ضلع لائبریری، سابق صدر نشین جی ایشور، زرعی مارکیٹ نرمل کے صدر نشین بھیم ریڈی کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ کے سری ہراؤ انچارج حلقہ اسمبلی نرمل کانگریس نے کہا کہ افطار پارٹیوں سے آپسی بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ تمام مسلم بھائی بہنوں بزرگوں پارٹی قائدین کو ماہ مبارکباد کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر شیخ جبار NRI بھی موجود تھے۔ محمد جمال شریف ایڈوکیٹ سینئر کانگریسی قائد و نائب صدر اقلیتی سیل کانگریس کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام مکان کے روبرو چوراہے پر کیا گیا۔ اس موقع پر مسجد بلدیہ جنگاؤں چیئرمین کے بالامنی نے شرکت کی اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ نظام آباد کے گورنمنٹ جن ہسپتال میں ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے HPV ویکسین پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا HPV ویکسین کے ذریعے تقریباً 95% تک سروائیکل کینسر سے بچاؤ ممکن ہے۔ ضلع کے بیاسی آباد کے سیٹ پوٹون فارسٹ رینج آفس کی حدود میں موجود تلنگانہ وائلڈ لائف PCCF نے اپنے ہمراہ کوال FDPT شانتارام و دیگر کے ساتھ مل کر شیر کے علاقے اور شیر کے پیروں کے نشانات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مجسمہ نژد نئے بس اسٹینڈ کے پاس سیاسی پارٹی قائدین بشمول چیریٹیبل ٹرسٹ چیئرمین ڈاکٹر گو کے ہاتھوں رامگری جینتی تقریب کے سلسلے میں پھول ڈال کر خراج پیش کیا گیا۔ کامرڈی کے RB نگر کالونی کے رہنے والے اسماعیل نامی آٹو ڈرائیور نے مبینہ طور پر معاشی تنگی کے باعث اپنی تینوں بیٹیوں صفات 8 سالہ، آیات 7 سالہ اور مریم کو ہفتے کے روز آٹو میں اٹھا کر شہر کے بڑے تالاب کے قریب لے جا کر ڈبو دیا۔ بعد ازاں اس نے گھر پہنچ کر بچیوں کی تلاش کا ڈرامہ رچایا۔ پولیس نے گمشدگی کی شکایت بھی درج کروائی۔ اطلاع ملنے پر ASP چیتنیا ریڈی کی قیادت میں پولیس نے ٹیمیں تشکیل دے کر تلاش شروع کر دی۔ CCTV فوٹیجز میں بچیوں کو آٹو میں سوار ہوتے دیکھنے کے بعد پولیس نے اسماعیل کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ پولیس اور مقامی افراد کی مدد سے تالاب میں تلاش کے دوران رات دیر گئے تینوں بچیوں کی نعشیں مل گئی، جنہیں پوسٹ مارٹم کے لیے گورنمنٹ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں آج نماز جنازہ جدید عیدگاہ نرنجن شاولی میں ادا کی گئی اور تدفین آبائی مقام رامپور ڈومکنڈا میں کی گئی۔ پولیس نے ملزم اسماعیل کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس افسوسناک سانحے کے بعد پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ LID MPO پرکاش نے آج لکشماپور گرام پنچایت کا دورہ کرتے سرپنچ خاتون کو یوم عالمی خواتین کے موقع پر شال کوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن نے عادل آباد چیریٹیبل ٹرسٹ پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے عادل آباد کے مستحق افراد میں باسمتی چاول فراہم کرنے کی خاطر رمضان سے ایک ہفتہ قبل بذریعہ لاری 200 کنٹل چاول روانہ کیا۔ یہ بات عادل آباد چیریٹیبل ٹرسٹ میمن یونس نے میڈیا سے خطاب ہوتے ہوئے بتائی۔ عادل آباد کے خوش مزاج، ملنسار، ہر دل عزیز مولانا کے نام سے اپنی شناخت بنانے والے مولانا عبدالعزیز قاسمی قاضی کا آج نماز ظہر سے قبل مختصر سی علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ بعد نماز عشاء مسجد محمدیہ سے متصل میدان عیدگاہ میں ادا کی جائے گی اور تدفین بھی متصل قبرستان میں کی جائے گی۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر گورنر ہسپتال میں آج کاغذ نگر بلدیہ چیئرپرسن شاہین سلطان نے اپنے ہمراہ ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ آفیسر سیتارام اور سیاسی قائدین میڈیکل اسٹاف کے ساتھ مل کر کاغذ نگر بلدیہ چیئرپرسن شاہین سلطانہ نے HP ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کیا۔ LID میونسپل کے وارڈ نمبر 2 میں آج پرجا پالنا 99 روزہ پروگرام کے تحت میونسپل کمشنر مہیش کمار نے کونسلر مہیشوری ودیا ساگر کے ساتھ مل کر وارڈ میں صاف صفائی کے کام کو ترجیح دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ بچکنڈا اقلیتی اقامتی بائی اسکول میں نظم و ضبط کی کمی پر عوام و طلباء کے سرپرستوں میں تشویش ہے۔ مقامی افراد کے مطابق اسکول میں ڈسپلن کا فقدان ہے اور انتظامیہ جانب خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہی ہے۔ ماضی میں بھی کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔
इसी तरह एक अफसोसनाक वाक़े में सिक्योरिटी गार्ड और 2 असातिज़ा की मुबैना लापरवाही के बायस फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म मोहम्मद मुजाहिद की भी जान चली गई। मुक़ामी अफराद ने कहा, मुत्तल्लिक़ा अमला अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अंजाम देता तो शायद तालिब इल्म की जान बच जाती। जिले के आसिफाबाद के कागज नगर माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बॉयज़ 1 में प्रिंसिपल मोहतरमा अरूमी ने अपने हमरा मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर अब्दुल नदीम खुदूसी और दीगर के साथ मिलकर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ज़िले वरंगल के एहतमाम मुनक़िदा दावत इफ्तार और सालाना कैलेंडर की रस्मी इजाज़त के मौके पर ज़िले के गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूलों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। UTA सदर ख्वाजा ज़हीरुद्दीन ने मुख्तलिफ स्कूलों में डिजिटल सहूलतों की फराहमी और असातिज़ा की मखलूआ जायदादों को विद्या वॉलंटियर्स के जरिए पुर करने का मुतालबा किया। मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर B रंगैया ने रमज़ान की मुबारकबादी दी और 2025 और 26 में ज़रूरत के मुताबिक IFP बोर्ड फराहम किए जाएंगे और असातिज़ा की कमी को वर्क एडजस्टमेंट या विद्या वॉलंटियर्स के जरिए पूरा करने की कोशिश की जाएगी।